حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی اور آپ علیہ السلام خدا کے جلیل قدر پیغمبر تھے۔ تورات کی بعض روایات کے مطابق عراق کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور اہل فدان میں سے تھے۔ قوم کو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور جن سے کہ جنہوں نے آ کر برائی کا خاتمہ کیا اور بتوں کو توڑا، ان کو سزائیں بھی ملی، ان کو سزا ملی، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ان کو زمانے میں نمرود بادشاہ تھا جو کہ حکومت کیا کرتا تھا اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ساری قوم نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی کہ انہیں جلتی ہوئی تیز آگ میں پھینکا گیا، لیکن اس آگ کا اللہ کے حکم سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، حسن و جمال میں بھی وہ اعلیٰ اور کردار میں بھی اعلیٰ ان کا کردار تھا، ان کو لیا اور ہجرت کر گئے۔ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ ایک ایسے بادشاہ کا کہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی اپنے کردار میں کمتر تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے فوراً اپنے غلاموں کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ تو انہوں نے جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ان پر بے ایمان ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کہ خواہش ظاہر کی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بادشاہ نے اپنی خواہش کے لیے، وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کا بادشاہ نے جب اپنی خواہش کے لیے انہیں اپنی خدمت میں بلایا تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ، جب وہ غلط نیت سے حضرت سارہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد مانگی کہ یا اللہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور میں ان کی علاوہ کسی کی نہیں ہونا چاہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس بادشاہ کو سزا دی۔ جب ایک بار سزا دی تو اس نے اس سے کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں کہ مجھے معاف کر دیں اور اپنے اللہ سے دعا کروں۔ جب دوسری بار پھر انہوں نے ایسی حرکت کی، غلط نیت سے ارادے سے انہیں دیکھا تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ جب 3 مرتبہ ایسا معاملات ہوا تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی جن صرف عورت ہے، تو اس سے واپس لے جاؤ۔ جب واپس لیتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی نیک خاتون ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ لونڈی بنا کر بھیجا۔ بعد میں وہی لونڈی کہ حضرت حاجرہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اور ان کا نام حضرت حاجرہ تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ بنی۔ اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا رہنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دونوں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو انہیں ہجرت کا کہ حکم ہوا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کہ 90 سال کو پہنچ گئی۔ 90، کچھ کا کہنا ہے کہ 90 یا اس سے زیادہ کہ اس عمر کو پہنچ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت کہ عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو تب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ پریشان رہنے لگی، کیونکہ اداسی اور اس میں غم میں رہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے تھے۔ اکثر ان کے ساتھ کوئی ہوتا تو وہ کھانا خوشی خوشی تناول فرماتے۔ کچھ عرصہ گزر گیا کہ کچھ کے کہنا ہے کہ کچھ روایت میں 7 یا اس سے بھی زیادہ دن گزر گئے تو اتنے میں 2 مہمان تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنا کہ بہت پسندیدہ جانور ذبح کیا، اس سے کہ انہیں بھون کر انہیں ان کے سامنے پیش کیا۔
لیکن ان دو مہمانوں نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم دو فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، ہم قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں اور تمہیں بشارت دینے آئے ہیں کہ اے نبی تمہارے یہاں اللہ ایک بیٹے کی یعنی کہ ایک بیٹے کی دینے آئے مبارکباد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم تو بہت عمر کو پہنچ گیا تو ہمارے ہاں کیوں کر کوئی اولاد ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بیٹے سے نوازے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداسی کی زندگی خوشی خوشی زندگی یعنی کہ مسرت میں بدل گئی۔